بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر اور گھمنڈ کس بات پر؟ یہ مال و دولت، یہ جائیداد، یہ قیمتی گاڑی، یہ قیمتی لباس، آپ کی ذہنی صلاحیت، آپ کی بدنی قوت و طاقت، آپ کی خاندانی وجاہت و رعب و دبدبہ، آپ کے اونچے اونچے تعلقات، آپ کا حسن اور جوانی، یہ سب صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی نعمت اور فضل و رحمت ہے، تو پھر تکبر کس بات پر؟ سورۃ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ ھو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ذرا تنہائی میں اپنے کو محتاج سمجھ کر سوچئے تو آپ کو اپنی حیثیت بہت معمولی لگے گی۔ بہت سے حسین نوجوان لوگ اچانک اس دنیا سے چلے گئے جو شیطان کے اس دھوکے میں گرفتار ہو گئے تھے۔ جوانی دیوانی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی بہت زندگی باقی ہے، لیکن اچانک ان کو موت آ گئی، اب کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں۔ بہت سے صاحب مال و جائیداد لوگ جو اپنے مال و جائیداد پر تکبر کرتے تھے، فخر و نمائش میں مبتلا رہتے تھے، اب وہ سب غریب ہیں۔ بہت سے طاقتور لوگ جن کے پاس ہر طرح کی طاقت تھی، اب بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے اونچے تعلقات رکھنے والے جن کی ایک فون کال پر مشکل سے مشکل کام بھی آسان بن جاتا تھا، جن کو اپنے تعلقات پر بڑا گھمنڈ تھا، اب تو کوئی ان کا حال بھی نہیں پوچھتا، نہ ہی کوئی بات ان کی سنی جاتی ہے۔ بہت سے قابل لوگ تھے جو اپنی ذہانت کی وجہ ایک منفرد مقام رکھتے تھے، جو اکیلے میں ایسی منصوبہ بندی پلاننگ کرتے تھے کہ کافی سارے لوگ بھی جمع ہو کر نہیں کر سکتے، لیکن اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن اپنی کم فہمی کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اپنے پیارے اللہ سے تعلق بنانے کا سوچا بھی نہیں۔ بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہ کر دین کے قریب بھی نہ آتے تھے۔ دین کی بات یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا جب بھی انہیں کہا جاتا، وہ بات کو نظر انداز اگنور کرتے یا ہنسی مذاق میں بات کو ٹال دیتے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم میری رضامندی کی فکر نہیں کرتے، تم جیسے بہت سے آئے اور چلے گئے، زمین کے اندر دفن ہو گئے، اگر تمہیں میری رضا کی فکر نہیں تو میں تمہاری جگہ اور نیک بندوں کو پیدا کر لوں گا، وہ میری رضا کا خیال ہر حال میں رکھیں گے، لیکن اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اپنا تکبر، گھمنڈ اور مصروفیات کے بہانے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا کر سچی توبہ کرو اور ایک نئی زندگی کی شروعات کر کے اپنے مستقبل کی فکر میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔